ایک چھوٹی سی مثال، عقیل الغربی، عقیل آپ ان کو جانتے ہوں گے، وہ اس بار پاکستان آئے، انہوں نے ساری کی سارے فضائل جو ہیں فضائل ایران پڑھے، اور یہ کہا کہ مسلم میں عقیل کی جس طریقے سے اقتباء کرنے کو کہا اس طریقے سے خامنہ کی اقتباء فرض ہے، اس کے اوپر روشنی ڈال لیں۔ علامہ صاحب اوکے، مولا آپ تھینک کو یو سر، سلامت رکھیں، شکریہ۔ عزت سے رہیں، سلامت رہیں، تھینک یو سر۔ دیکھیں مسلم ابن عقیل جو تھا وہ نمائندہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، خامنئی امام عصر علیہ السلام کا نمائندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلم ابن عقیل ایک نمائندہ تھا، ایک میسنجر تھا، ایک ایمیسری تھا، ایک انوائے تھا، کن کا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے خط لے کے آیا تھا، نام تھا اس میں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ اس پہ میرا اعتبار ہے۔ تو یہ وہ بھی چیک کرنے کے لیے گئے تھے مسلم ابن عقیل کوفہ کے احوال کی، کیونکہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا کہ وہاں پہ چیک کریں، تو وہ وہاں پہ چیک کیا تھا، تو لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی۔ اگر کوئی شخص نائب ہے امام علیہ السلام کا، اس کو نیابت ہے، امام علیہ السلام نے وہ کہا ہے، پھر وہ نیابت بھی دیکھنا ہوگا نا کہ کس چیز کی نیابت ہے۔ ایک دفعہ نیابت دیتے تھے کسی کو خمس لینے کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے کے، تو اس کی کام یہی ہے کہ زکوٰۃ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو فوج کا سالار بنا دیا، جیسے مالک اشتر کو فوج کا سالار بنا دیا، یا کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا، یا مثلا مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ بیعت کرو، تو وہ پہلی بات ہے کہ نیابت ثابت ہونی چاہیے، جھوٹی نائب تو نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی جھوٹے نائب کی ہم اتباع کریں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ نیابت جو لے کے آتا ہے، اس نیابت کا محدود مقصد کیا ہے؟ ایک دفعہ زکوٰۃ اگر لینا ہے تو زکوٰۃ اس کو دیں گے، بھائی فوج ووج کا کام نہیں ہے، بھائی سیاسی کام نہیں، اس نے زکوٰۃ جمع کرنا ہے، صدقات جمع کرنا ہے، یا اس نے خمس جمع کرنا ہے، یا ایک ہے کہ مسلم ابن عقیل کی طرح آیا ہوا ہے وہ امام علیہ السلام کی جانب سے بیعت لینے کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگ بیعت کریں، تو انہوں نے بیعت لیا، یعنی وفاداری کا اعلان کریں، تو وہ بالکل برحق ہے، اس کو کوئی منکر نہیں، اس کے منکر پہ لعنت، اس کے منکر پہ لعنت۔ لیکن خامنئی کب سے نائب بنا ہے؟ خامنئی کب امام زمانہ علیہ السلام نے اس کو نائب بنا کر بھیجا؟ یہ جس روح سے ادعا کرتا ہے نیابت کی، وہ نیابت کی دلیل، وہ حاصل میں ایک تو مقبولہ عمر ابن حنظلہ ہے، ایک مقبولہ عمر ابن حنظلہ ہے، وہ ہے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَلَيْكُمْ حَكَمًا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا۔ یہ حدیث مقبولہ عمر ابن حنظلہ ہے، ولایت فقیہ پہ میری بحث ہے، مقبولہ عمر ابن حنظلہ وہاں پہ دیکھ لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب دو شیعوں میں اختلاف ہو، کسی میراث کے مسئلے پر، یا قرضے میں، یا کاروبار میں، طلاق نکاح میں، تو دوسروں کے پاس نہ جاؤ۔ دوسروں کے پاس سے کیا مراد ہے؟ ان کے قضات کے پاس، ان کے علماء کے پاس نہ جاؤ کہ تم فیصلہ سناؤ، یہ حرام ہے۔ اپنے آپ میں سے جو راوی حدیث ہے، ممن روا حدیثنا، جو ہمارے راوی، ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا، جو ہمارے حلال و حرام کو، راوی حدیث ہمارے حلال و حرام کے احادیث کو جانتا ہے اور ہمارے فیصلوں کو جانتا ہے، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، اس شخص کو اپنے درمیان حکم بناؤ، قاضی بناؤ، قاضی بناؤ۔ میرا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے نا کسی کاروبار کے مسئلے پر، تو بھی شیعہ میں بھی شیعہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم مولوی منظور منگل کے پاس نہیں جائیں گے، راوی حدیث کے پاس جائیں گے، اور وہ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا قاضی بنے گا۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے اس کو آپ پر کیا بنایا؟ ہاں، عربی زبان میں لفظ حاکم، اردو زبان میں حاکم کس کو بولتے ہیں؟ صاحب حکومت کو بولتے ہیں۔ لیکن یہی خمینی صاحب کی غلطی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ خمینی صاحب کو عربی نہیں آتی، پاگل ادھر بیٹھ گیا، کہتے اوے اللہ نے ہمیں حکمرانی دیا، اوے حکمرانی، حکم، حاکم سے مراد ہوتا ہے قاضی، قاضی۔ امام علیہ السلام نے راوی حدیث، وہ مجتہد کو نہیں، راوی حدیث کو کس منزلت پہ معین فرمایا ہے؟ تنازعات میں قضاوت کے مقام پر، وہ امام علیہ السلام کی جانب سے کیا ہے؟ کوئی بھی راوی حدیث ہے جو اچھا آدمی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فیصلوں کے مطابق، ان کے حلال و حرام کے مطابق وہ لوگوں کے نزاعات میں فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے قاضی ہے، قضاوت سنا۔ اب خمینی جو اس کو عربی نہیں آتی، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ حکومت کی بات ہو رہی ہے، یعنی دولت، بادشاہت کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ میری تقریرات وہاں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے بہت لمبی بحث کی ہے کہ لفظ حاکم کے کیا مراد ہے۔ عربی زبان میں لفظ حاکم کے معنی حکمران کے نہیں ہوتے، قاضی کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ہم اس کے منکر نہیں ہیں،
ہم اس کے قائل ہیں کہ راوی حدیث کو اس بات پہ کہ لوگوں کے تنازعات میں اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے سنا دے، لیکن ولایت فقیہ تو نہیں ہے، ولایت فقیہ کہہ رہا ہے کہ مجتہد کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو حاصل ہیں۔ یہ حدیث کہاں وہ کہاں؟ پہلی بات ہے کہ مجتہد کی بات نہیں ہو رہی، راوی حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عصر غیبت کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ عصر حضور میں بھی یہی ہے، حدیث ہے یہ عصر ظہور کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ امام زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دو شیعوں کے درمیان اختلاف ہے، کس کے پاس جاؤ؟ شیعہ راوی حدیث کے پاس جاؤ، تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فتووں کے مطابق فرمان سنائیں۔ پھر یہاں حکومت کی بات ہی نہیں ہو رہی، وَإِلَّا امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب روات کو بادشاہ بنا دیے لوگوں کے۔ پھر یہاں پہ میرے محترم ناظرین، اس طرح نہیں ہے کہ پھر راوی حدیث جو بھی کہہ دے وہ حق ہے۔ اس حدیث میں بات میں یہ بھی ہے پہلے کہ اگر وہ راوی حدیث ہمارے فیصلوں کے مطابق ہمارے احادیث کے مطابق فیصلہ سنا دے تو کوئی قبول نہ کرے تو وہ شرک باللہ، وَإِلَّا اگر راوی حدیث اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا، وہ اپنی مرضی سے یا اپنی تعصب سے یا جہالت سے کوئی اور فیصلہ سناتا ہے، تو اس کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ اس کا دیکھیں، یہ کہتے ہیں خامنئی نائب ہے۔ خامنئی کب راوی حدیث ہے؟ اس کو حدیث کہاں آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ پھر خامنئی کا ادعا یہ تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان فیصلے سناتا ہوں، وہ تو کہتا ہے کہ مجھے وہی اختیارات ہے جو امام زمان علیہ السلام کو ہے۔ تو یہ پھر مقبول عمر ابن حنظلہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مصدر کس کے لیے؟ سب روات احادیث کے لیے، صرف خامنئی کے لیے نہیں۔ خامنئی راوی حدیث ہے نہیں ہے، یہ قضاوت کا مسئلہ، لوگوں کے درمیان فیصلہ سنا دے۔ اچھا، پھر ایک اور نیابت کا جو حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ توقیع شریف۔ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، کہ جو مسائل پیش آتے ہیں آپ کو اس میں رجوع کرو روات احادیث سے، روات احادیث میرے حجت ہیں آپ پر۔ یہ بھی یہاں پہ ارجاع دیا کس سے؟ روات حدیث سے، روات حدیث سے، مجتہدین سے نہیں۔ اور اس طرح نہیں کہ روات حدیث جو بھی ان پہ حکومت کرنے کا حق ہے۔ کلینی نے کبھی کہا، یہ اسی زمانے میں جب یہ توقیع شریف صادر ہوا ہے، اس زمانے میں کلینی زندہ تھے، شیخ صدوق کے والد زندہ تھے، انہوں نے کبھی ادعا کیا کہ ہماری وہی اختیارات ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، یہ راوی حدیث یعنی راوی حدیث حجت ہے اس لیے کہ راوی حدیث آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سناتے ہیں۔ پھر آپ قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کا اس مسئلے میں فرمان کیا۔ جب راوی حدیث موجود ہے، آپ کو سنا رہا ہے، آپ کو حکم بھی ہے کہ اس سے جا کے سیکھ لو، پھر آپ نے نہیں سیکھا یا اس کے پاس نہیں گئے، تو پھر یہ امام کا حجت ہے آپ پر۔ امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں عمل نہیں کیا ہمارے فرامین پر۔ یہ اس معنوں پر ہے، اس راوی حدیث کوئی کسی نے کہا بھی نہیں، یہ سوائے خامنئی، یہ تو اس کو کچھ آتا بھی نہیں، خمینی اس سے پہلے، یا ملا احمد نراقی، یہ پاگل لوگ، انہوں حدیث نہیں سمجھ، کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ان کو۔ کہتے ہیں مجتہد کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار حاصل ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، مسلم ابن عقیل سے یا مالک اشتر سے آپ خامنئی کا قیاس نہیں کر سکتے۔ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے مالک اشتر کو فوج کا سالار بنایا، ٹھیک ہے نا، اب میں اس فوج کا میں حصہ ہوں، مجھے فرمایا کہ تم اس کی اطاعت کرو، اب تو میری ذمہ داری ہے کہ مالک اشتر جو کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑو، یہاں پہ نہ لڑو، وہاں پہ جاؤ، وہ کام کرو، میں جو بھی کہے میں عمل کروں، ٹھیک ہے نا، میری ذمہ داری ہے۔ اب کیوں یہ ذمہ داری میری؟ مالک سے اس طرح نہیں کہ مالک میرے امام ہے، نہیں، مالک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مالک کیا ہے؟ مالک کو امام علیہ السلام نے تعین فرمایا۔ یا اگر مثلا مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے بھیجا، ٹھیک ہے نا، کہ اس سے بیعت کرو، اب میری ذمہ داری ہے میں مسلم کی بیعت کروں، مسلم جو کہہ دے میں اس کی بات مان لوں، کیونکہ یہاں پہ ثابت ہے میرے محترم ناظرین کہ امام علیہ السلام نے اس کو تعین کیا۔ اب مجتہد خامنئی کہاں، اس کی تعینی کہاں سے ہو گئی؟ اس کی تعیناتی کہاں سے ہو گئی بھائی؟ یہ وہ بھی تعیناتی کس بات پر کہ اس کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے۔ یہ کفر باللہ ہے، یہ جہالت ہے، یہ شیعوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں عوام کو۔ جیسے وہ کہتا ہے نا جماعت عمریہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہ تم نماز پڑھا دو، اور بھائی تمہارے مذہب میں تو نماز فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، اب نماز ثابت بھی ہو جائے نا کہ اس نے نماز کا، اس سے اس کی خلافت کہاں سے ثابت ہوگی؟ اس کا کیا تعلق ہے اس میں سے؟ اور اس کا خلافت و امامت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے امام جماعت بنا دیا اس کو، ٹھیک ہے نا۔
اپنی بیماری مان بھی لیں کہ اس نے نماز پڑھا ہے تو اس سے امامت و خلافت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ تو اسی طرح میرے محترم ناظرین، ایک مقبولہ عمر بن حنظلہ، ایک توقیع شریف، ان کے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں. بقیہ سب کا میرے دروس ہیں ولایت فقیہ کے، وہاں پہ دیکھ لیں، سن لیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. مجتہد دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے حکمیت کا، قضاوت کا منصب، اور وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ راوی حدیث کے لیے مناسب ثابت ہے، لیکن راوی حدیث کے لیے وہ بھی محدود طور پر یہاں ایک قضاوت ہے یا احکام سکھانے کا حکم ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، اس حد تک یہ راوی حدیث کے لیے ثابت ہے. جہاں تک مجتہدین کا تعلق ہے، پہلی بات یہ کہ خامنئی مجتہد نہیں ہے. خامنئی ایک ان پڑھ آدمی ہے. خامنئی نہیں، اس نے حوزے میں اس نے 3-4 سال لگائے، اس کو آتا نہیں ہے. اب مان لی بھی لینا کہ مجتہدین ہے، یہ بات یہ ہے کہ مجتہدین یہ مناسب جو ہے روات احادیث کے لیے، اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، حکومت کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. محدود پیمانے پر راوی حدیث کو کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور شیعوں کو بھی ان کو ذمہ داریوں کا احترام کرنا چاہیے. مجتہدین کا جہاں کا تعلق ہے، مجتہدین کی بڑی مذمت ہے احادیث میں، اہل فتویٰ کی بڑی مذمت ہے، سخت شدید مذمت ہے. اور یہ ابھی میں نے وہ چیپٹر نہیں کھولا ہے نا، مجتہدین کی مذمت احادیث میں. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اوہ اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ جب میں کھولوں گا نا چیپٹر، عربی زبان میں میرے تقریرات ہیں، بھلے ارشاد العباد الی بطلان الاجتہاد، وہ پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنے یہ اللہ کی دین سے دور ہیں. اوکے، اب ایک اور کال لیتے ہیں.